سر کیا کہیں گے مردان میں بھی کچھ رزلٹ انسپیکٹڈ آ رہے ہیں، ثوابی میں دیکھیں، پشاور میں دیکھیں، تحریک انصاف حکومت کو ایک دھچکا ہے پارٹی کے لیے؟ دیکھیں، جو اصل مسئلہ ہے جس کا ہمیں پہلے بھی احساس تھا اور ابھی واقعی ہمیں زیادہ ہوا ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہے اور یہی ایک وجہ ہے، اور مجھے تو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور وہ تو انٹرنیشنل ایک مسئلہ ہے، اللہ کرے بھی آہستہ آہستہ کبھی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کہ مین مسئلہ مہنگائی کا ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ الیکشن جس طریقے سے رزلٹ آیا ہے تو مین مسئلہ مہنگائی ہے۔ ہمارے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سب سے جو ہمیں مشکلات رہی وہ مہنگائی کی وجہ سے رہی ہے۔ شکر الحمدللہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے یا اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگا اس حکومت کے اوپر۔ یہ حکومت اس قسم کے الزامات سے بری ذمہ ہے اللہ کے فضل سے، صرف مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، بالکل ہم اس وجہ سے آپ لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر تو یہی ایک ہی وجہ ہے مہنگائی، اور ابھی تک نہیں آئی کیا؟ وہ الیکشن کمیشن سے پوچھا ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ شوکت صاحب یہ بتائیں، میئر جو اہم ہر کسی کی نظریں جمی ہوئی ہیں وہاں پر بھی پی ٹی آئی کو دو شکستیں دو چار ہونا ایسا لگ رہا ہے پڑ رہا ہے۔ حکومت ہماری ہے صوبے میں، کم از کم آپ اپریشیٹ تو کریں نا۔ لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، ہم تو کسی قسم کی ہم نے تو ثابت کیا ہے۔ دیکھیے مہنگائی ہے، بالکل ہے، اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ 2-3 مہینوں کے اندر مہنگائی کو کم کریں، اس پہ پورا فوکس کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو اس چیز کا احساس ہے۔ باقی شکر الحمدللہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اس حکومت کے اوپر، کوئی اس طرح بڑا اسکینڈل نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس طرح لگ رہا ہے 2023 میں بھی پی ٹی آئی کو شکستیں دو چار ہونا پڑے گا۔ 2023 تو بڑی دور ہے یار، 2-3 مہینے میں مہنگائی نیچے آ جائے گی، پھر آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ لوگ وہی پی ٹی آئی وہی حکومت